اور ناظرین اب ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کو آپ اور ہم روز دیکھتے ہیں. ہماری تو ملاقات خوش نصیبی ہے کہ روز ہوتی ہے، لیکن آپ ان کو ٹی وی پر روز دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ متعدد بار ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج ان کی ہماری محبت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آج یہ بھی براؤن شیڈ پہنے ہوئے ہیں، ہم بھی براؤن شیڈ پہنے ہوئے ہیں. عبدالباسط رانا بھی براؤن سے شیڈ میں کپڑے پہن کے آیا ہے ماشاءاللہ. تو مولانا آزاد جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کیسے؟ آج ماشاءاللہ مولانا نظر بد سے بچائے، آپ بہت پہلے بھی اچھے تھے، آج مزید اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. خدا اس حسن و جمال کو سلامت رکھے، آپ کی جوانی کو سلامت رکھے. مولانا صاحب کل چونکہ کل آپ نے کیونکہ ایک جگہ گورنر صاحب کے ساتھ افطار پہ جانا تھا، جی باتیں بہت ساری تشنگی رہ گئی. ظاہر ہے یہ ٹرانسمیشن کا وقت اتنا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی باتیں ہم سنتے رہیں تو تشنگی نہیں کم ہوتی. اور وظائف کے حوالے سے جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوالات بھی ٹیلی فون کے ذریعے بھی آتے ہیں، اور کچھ کوسچنز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جی. جس میں سے ایک کوسچن جو ہے وہ آج جنگ اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیے گا. آج کا دن جو ہے کیسے کینسر سے موذی مرض سے کیسے نجات پائی جائے، یہ خضر حیات ہیں ساہیوال سے. کچھ سوال ہم اس میں بھی لیں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم. فرحان بھائی، 17 رمضان بہت مبارک دن ہے. ویسے تو دیکھا جائے رمضان کا ہر دن وہ اپنے اندر ایک پیغام اور کچھ اہم واقعات سموئے ہوئے ہیں، لیکن بالخصوص 17 رمضان المبارک دو بڑے اہم واقعات سے محیط ہے، جس میں غزوہ بدر بھی ہے اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی یوم وصال ہے. تو پہلے تھوڑی سی بات بدر کے واقعے کے اوپر کہ یہ کیسا پیش آیا. اب وہ مطالعہ، وہ تجسس، وہ تشنگی شاید اس زمانے میں وہ وسعت نہ رہی جو ہمیں پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، کہ ہمیں پیچھے کی طرف لائے اور ہمیں وہ اوراق دکھائے کہ حقیقت ہماری یہاں سے ہے اور ہمیں حقیقت یہی سے لینی ہے. تو اب سہل انداز میں ان کو مختصر آج کے دن کے حوالے سے دو باتیں کر کے میرے خیال میں ہم اپنی ٹرانسمیشن جس خوبصورتی کے ساتھ جا رہی ہے اس میں 4 چاند لگا دیں گے. تو جو بدر کا واقعہ تھا یہ حق اور باطن کی جنگ تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکل پڑے اور آپ نے اعلان کیا کہ جس کا 3 میل میں اگر کوئی مال مویشی یا گھوڑا یا کوئی نیزہ یا کوئی تلوار ہے تو لے، اگر 3 میل سے کوئی زیادہ دوری پر ہے تو پھر نہ جائے ایسے ہی خالی ہاتھ. تو تقریباً یہ 313 کے قریب لشکر تیار ہوا اور آپ نکل پڑے. تو جہاں ارادہ تھا کہ صرف لشکر کو وہاں جا کے روکنا ہے اور وہ کوئی 45 لوگ ہیں اور ان سے وہ مال لینا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے، یعنی وہ مال جو عرب کے لوگوں نے سونا چاندی دے کر اور ہتھیار خریدے تاکہ ہم مدینے والوں پر حملہ کریں. تو جب آپ نکلے تو وہاں سچویشن تبدیل ہو گئی. ابو سفیان نے راستہ بدل دیا. انہیں اطلاع ملی کہ اب محمد اور اس کا لشکر ہم پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے. تو انہوں نے قاصد بھیجا مکہ کہ آپ جائیں اور ابو جہل اور جو وہاں کے قریش کے سردار انہیں کہیں کہ اب ہماری بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا اور ہم نہتے ہیں ان کے مقابلے میں. تو وہاں سے وہ 1000 لوگوں کو نکال پڑے ساز و سامان کے ساتھ. یہاں 3 تلواریں ہیں، نیزے کم ہیں، اونٹ کم ہیں، گھوڑے کم ہیں اور وہ لیس ہیں تلواروں سے بھی، گھوڑوں سے بھی، نیزوں سے بھی، افرادی قوت بھی بہت زیادہ. جب یہ لشکر اب انہیں پتہ چلا کہ وہ بھی ہم پر چڑھائی کرنے آئے اور جس کے لیے ہم آئے تھے وہ تو نکل پڑا ہے. تو یہاں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے، چڑھیں یا واپس جائیں یا واپس لوٹیں، کیونکہ ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے. جنگ تو لڑی جاتی ہے تلواروں سے، بغیر ہتھیاروں کے کون سی جنگ. تو آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا، دوسری دفعہ اعلان کیا.
تو آپ مدینے والوں کی رائے لینا چاہ رہے تھے، مہاجرین تو ساتھ تھے، مدینے والوں کی رائے، چونکہ مدینہ والوں نے ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت مدینہ میں کریں گے، مدینہ سے باہر ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں، ذمہ داری نہیں لیں گے۔ جب پھر ان کی طرف سے جب یہ آواز بلند کی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، جہاں آپ جائیں گے ساتھ جائیں گے، جن کے ساتھ آپ کی صلح ہوگی ہماری صلح ہوگی، جن کے ساتھ جنگ ہوگی ہماری جنگ ہوگی۔ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یوں کہیں کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جانے، ہم بیٹھے ہوئے جب فتح ہو پھر ہمیں بتا دیجئے گا، ہم لڑیں گے بھی مریں گے بھی، آپ کے حکم سے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ پر ایمان لا چکے۔ تو جب انصار کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا اور مہاجرین کا بھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جذبات میں آتے ہوئے فرمایا یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش ہوگی، یہاں ابو جہل گرا ہوگا، آپ نے نشانیاں بتائیں۔ اور اگلے دن وہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں میں نے اسی جگہ ان لوگوں کی لاشیں بھی دیکھی، اور ان میں اکثر وہ بھی تھے جن کے لیے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ نے بد دعا کی تھی، انہی کی لاشیں زیادہ پڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ وہ حق اور باطن کی جنگ تھی کہ اللہ نے ثابت کیا کہ جنگ ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں لڑی جا سکتی، جنگ وہ ساز و سامان کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ وہ نظریات تھے، دو حق اور باطن، اگر وہ بھی مکمل لیس اور یہ بھی مکمل لیس، ان کی بھی تعداد 1000 ان کی بھی 1000، اگر ان کے بھی گھوڑے پورے ان کے بھی پورے، پھر تو وہ قوت ایک سیم جیسی ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ نے طاقت دکھائی، اللہ نے طاقت دکھائی کہ حق کیا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہاں بدر میں اللہ نے رہتی دنیا تک ایگزامپل بن گیا کہ اگر آپ کم تعداد میں اللہ پہ توکل کرو تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے۔ آپ یقین کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اگر اس قلیل لشکر کو کل فتح نہیں ملی تو کل رہتی دنیا تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب آپ نے دعا کی تو پھر کائنات نے منظر دیکھا، فرشتے اترتے تھے روب کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں اترتے تھے، روب کے لیے اترتے تھے۔ تو جب وہ فرشتے پہلی دفعہ لڑنے کے لیے اتر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو لڑنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ وار گردن پہ ان کی کرنی ہے، اگر گردن سے خطا ہو تو پھر ہاتھ پہ کرنی ہے، ہاتھ ناکارا تو وہ آپ کا قیدی بن گیا۔ یہ قرآن میں تربیت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میدان جنگ میں، تو ہوا چلی، حضرت مولا علی پوچھنے یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ جبریل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوا چل پڑی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ اب میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ، میکائیل آ گئے۔ تو اصحاب کہتے تھے ہماری تلوار یوں ہوتی تھی لگنے سے پہلے اس کی گردن اتر جاتی تھی۔ ہم نے کہا تو کوئی غیبی طاقت ہے جو آج لڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلیل جماعت کو کثیر پر غالب کر دیا، اور وہ آئے تھے کہ ہمیں پتہ ہے ہم سے نہیں جیت سکتے، وہ طاقت بھی ہماری ہے، قوت بھی ہماری، ہم آئیں گے بدر کے مقام پر، بدر کے مقام پر ہم آئیں گے اور ہم موج مستی کریں گے اور ان کو شکست دے کے واپس آئیں گے۔ لیکن اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ قوم نہ نیزوں کی محتاج ہوتی ہے نہ تلواروں کی محتاج ہوتی ہے۔ جن کے ساتھ اللہ خود ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا کائنات کی ہر شے ان کے حق میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب سے دیکھیں نا جو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہم نے پڑھا سب سے زیادہ تعداد میں جو واصل جہنم کیا وہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار سے کیا۔ گویا کہ اکیلے علی ہی کافی تھے، لیکن اللہ نے دکھانا تھا دنیا کو کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قلیل تعداد میں ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرو، اور وہ سنت کیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو۔ اگر اللہ پہ توکل کرو گے پھر دیکھو اللہ کیسے مدد۔ حضرت عبیدہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے، تو وہ جب انہوں نے پہلے نوجوانوں کو آگے کیا تو قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے مقابلے کے لوگ چاہیے۔ پھر آپ نے اہل بیت سے لوگوں کے نام گنوائے، کہا علی بن ابی طالب سامنے آئے، پھر آپ نے فرمایا حمزہ بن عبد المطلب وہ سامنے آئے، پھر عبیدہ بن حارث وہ سامنے آئے۔ تو جب وہ پہنچے نا میدان میں تو سامنے والوں نے کہا کون کون ہے؟ تو کہا علی ہوں۔ علی کون ہوں؟ کہا حمزہ ہوں۔ حمزہ کون ہوں؟ عبیدہ ہوں۔ تو جب جنگ چھڑی تو کہا حضرت علی کا ایک وار پڑنا تھا، سامنے والوں کی گردن کٹنی تھی، پھر حضرت حمزہ نے وار کیا اور پھر ان کا وار خطا ہوا۔ جب حضرت عبیدہ کی طرف وار پڑا تو ان کی ایک ٹانگ ضائع ہوئی،
تو وہ وہاں سے جب حضرت علی نے پھر اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے جب تلوار چلائی وہ بھی واصل جہنم ہوا. تو جب اپنے چچا کو گود میں لے کر کے دونوں ساتھ لے کے آئے اپنے چچا بھتیجا, تو اللہ کے نبی کے پاس حضرت عبیدہ آئے کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے فرمایا کہ عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں تو شہید ہے. پھر سنیں حضرت عبیدہ کہتے ہیں کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے اور میں ان کو ان اشعار کا بدل سناتا کہ جو آپ کہتے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی محمد کو چھو نہیں سکتا. میں کہہ دوں کہ آپ میری زندگی کا آخری قطرہ بھی تیرے بھتیجے کی حفاظت میں سبحان اللہ. اس طرح بہا ہے کہ رہتی دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی. اور یہ واحد جنگ تھی, باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہے, بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے, بھتیجا چچا کے مقابلے میں کھڑا ہے. اس طرح یہ ایسی جنگ تھی. لیکن اللہ تعالی یہ بتا دیا آج کے لوگوں کو کہ یاد رکھنا حق کے سامنے کبھی کبھار اپنا بھی کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دین پہ چلو گے دنیا منہ موڑ لے گی, دنیا کو ساتھ لو گے دین پیچھے چلا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک جب تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور علی ایک طرف ہے تو تم ساری دنیا کو چھوڑ دینا اور علی کی چونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو یہ جو آج 17 رمضان سے متعلق اتنی خوبصورت گفتگو بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی مبالغہ کے, اور پھر اس میں ام المؤمنین کی شان میں بھی ہمارا سلام عقیدت پیش ہوا, ان کے اوصاف کریمہ پر, ان کی عادات پر, ان کے طور اطوار پر, پھر ان سے مخصوص جو امت کو خیریں ملی جس میں تیمم بھی شامل ہے, جس میں خیریں ملی اس میں بہت فقہی طور پر 2210 احادیث جس میں 174 حدیثیں بخاری میں بھی شامل ہیں. تو یعنی اللہ رب العزت نے اس دن بدر ہو یا ام المؤمنین کا دنیا سے پردہ فرمانا ہو, اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی طرح اس دن کو مہکا کے رکھا اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اس دن چاہے حق اور باطن کا مارکا ہو تو حق غالب آیا, اور چاہے اس دن امت کی ماں دنیا سے پردہ فرما گئی. اور اس کے بارے میں میرے خیال میں اللہ کے نبی نے جس قدر احادیث ارشاد فرمائی تو وہ تو ایک طویل فہرست ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہم سب نے آج کے اس دن سے 2 عبرت لینی ہے. ایک, جب حق کے سامنے آپ جائیں تو آپ ہو سکتا ہے بہت کچھ فیس کرنے کا موقع ملے, لیکن درمیان میں ایک چیز ہے, اللہ کی غیبی مدد بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اگر آپ ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارا آج کے دن کے اس موقع پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی ہے, عقیدت بھی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 67 برس عمر پائی اور 47 برس وہ آپ کی زندگی کے بعد بھی حیات رہیں, اور ایک کثیر احادیث کا سلسلہ جو آپ سے جڑا, ایک کثیر خیریں جو آپ سے جڑیں اور امت تک منتقل ہوئی, لوگ آپ سے فیضیاب ہوتے رہے. اور آج بھی خواتین کے لیے باقی امہات المؤمنین کی طرح حضرت عائشہ کی زندگی بھی روز روشن کی طرح آیا ہیں. تو میرے آپ سے یہی کہوں گا فرحان بھائی کہ جس خوبصورتی کے ساتھ ہم نے پہلے رمضان کا آغاز کیا اور آج تک ہم نے پوری دنیا کو یعنی ایکسپریس نیوز چینل اور انٹرٹینمنٹ دونوں میں, اور بالخصوص رمضان ٹرانسمیشن کے دوران یہاں جس خوبصورتی کا مظاہرہ کیا گیا, یقین جانیے اس کی میں نے کہیں نظیر نہیں دیکھی. جس خوبصورتی کے ساتھ ہم نے, چاہے تھوڑے سے نظریاتی اختلاف ہوں, تھوڑے سے عقائدی اختلاف ہوں, یہ اسلام کا حسن ہے اگر کوئی اس چیز کو سمجھے, لیکن ہم نے کس بردباری کے ساتھ آگے ہم لے کے بڑھ رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ فرحان بھائی جس خوبصورتی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کی چیدہ اور بنیادی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جس طرح مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر بات بھی کرنی ہے, آپ نے اس کو لے کے بھی چلنا ہے, تو یہ ایک فراخ دل شخص کا ہی جگر ہو سکتا ہے, ایک اس شخص کا جگر ہو سکتا ہے جو اللہ کو جواب دہ ہے, اور اس شخص کا جس کے دل میں ایمان کے ذرات ہیں اور جنہوں نے نسل در نسل قربانیاں پریشانیاں فیس کی ہوں اور اس کا عملی نمونہ بنے ہوں, اور انہوں نے وحدت کے لیے
اپنی ذات سے بھی قربانی دی ہو، اپنے آل سے بھی قربانی دی ہو، حسب سے بھی قربانی دی ہو، نسب سے بھی قربانی دی ہو، اسلام کا چراغ تو ایسے ہی جلے گا، اسلام کا چراغ تو ایسے ہی جلے گا، اس پہ قربانی دینی پڑے گی جس میں آل رسول سر فہرست ہیں۔ تو میں آپ کی اس حسن نظر، اس وسعت پر اور اس بردباری پر، اس حلم پر سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں وظائف کی جانب۔ تو ایک سوال جو ہمارے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے، یعنی جو لکھوایا گیا ہے، وہ ہے کہ خضر حیات صاحب ساہیوال سے وہ کہتے ہیں کینسر جیسے موذی مرض سے نجات پانے کا کوئی وظیفہ بتائیے، اور ساتھ ساتھ ہی ہم ایک کال بھی لے لیتے ہیں تاکہ دو سوال ایک ساتھ ہو جائیں، جواب دینے میں مزید آسانی ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے اور کس شہر سے؟ جی سید علی اکبر بات کر رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی ساہیوال سے سید علی اکبر، اچھا اتفاق سے ساہیوال سے یہ بھی اور سوال بھی ساتھ۔ جی علی اکبر صاحب، مولا علی علیہ السلام، جی فرمائیے۔ جی وظیفہ ہم نے یہ پوچھنا تھا کرتا کہ ہمارا نا مقدمہ چل رہا ہے 5-6 سال ہو گئے ہیں، اچھا تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک آیا، تو اس میں مقدمے میں جیت کے لیے اور مقدمے کا پیسہ جلدی آنے کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اکبر ہے ساہیوال سے، ان کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، اس مقدمے میں کامیابی کیسے ملے اس کا وظیفہ ہی بتا دیجیے، اور ساہیوال ہی سے خضر حیات صاحب کا یہ سوال تھا کہ کینسر جیسے موذی مرض سے نجات کیسے پائیں۔ ایک اور کال ساتھ لے لیں تاکہ 3 جواب آپ ایک ساتھ دے سکیں۔ ایک اور کالر لیں گے۔ جی ہلو۔ ہاں جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بول رہی ہیں، کس شہر سے، اور کیا نام ہے آپ کا؟ اشفاق بات کر رہی ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی بہن، کیا سوال کرنا چاہیں گی وظائف کے حوالے سے؟ مولانا آزاد جمیل صاحب تشریف فرمائیں۔ میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ میری 18 سال ہو گئے شادی کو، اور میری 2 بیٹی ہیں، تو بیٹے کے لیے دعا کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ سے اسپیشل ایک التجا تھی اور درخواست ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں آپ نے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ جب روزہ کھولے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے شہزادہ علی علیہ السلام کے صدقے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اچھا یہ خاتون لاہور سے تھی، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ ایک یہ وظیفہ بتا دیجیے، اور ساہیوال سے جو ہے ان کا تو مقدمہ چل رہا ہے کینسر، اور تیسرا جو ساہیوال سے ہیں وہ ہیں اچھا کینسر کے مطلب ساہیوال کے 2 مقدمے، 2 مقدمے، ایک ہاں ایک کینسر کا اور ایک مقدمہ چل رہا ہے۔ کینسر بھی مقدمے سے کم نہیں ہے۔ تو جو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوں تو انہو علی رجعہ لقادر، ان آیات کا روزانہ 70 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ورد کریں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مشکل سے مشکل مرض بھی ہوگا کینسر کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے دیں گے۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ مقدمات میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، تو آپ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اگر آپ حق پر ہیں تو، اگر آپ حق پر نہ ہوئے اور ویسے ہی وظائف کے ذریعے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کا پڑھنا آپ کے مخالف کے حق میں چلا جائے گا، آپ کے حق میں نہیں جا سکتا۔ اچھا تیسرا اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، جو اولاد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں عقیمہ بانجھ کر دوں۔ لیکن اولاد نرینہ کے لیے جو لوگ طالب ہیں کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ سے نوازے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی ہو سکتا ہے وہ دعا، وہ چند کلمات وہ منتظر ہوں آپ کے اس نرینہ اولاد آپ کی گود میں آنے کے لیے۔ تو اس میں سورہ محمد آپ روزانہ 1 دفعہ، سورہ محمد 1 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھ کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک آیت وہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، نا امیدی نہیں ہوگی۔ تو وہ ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ قرآن کی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، ان کا روزانہ بغیر کسی تعداد کے مخصوص کیے ہوئے پڑھیں۔ آپ جو بھی مشکل عمل میں آپ مبتلا ہوں یا آپ کا نہ ہونے والا کوئی عمل ہو، یعنی آپ
ان آیات کو پڑھتے ہوئے شروع میں، درمیان اور آخر میں اپنے مسئلے کو سامنے ملحوظ خاطر رکھیں. آپ 70 دن سے پہلے جس بھی سخت مشکل اور امتحان میں ہوں گے یا جو آپ کی مراد ہوگی وہ ان آیات کے بدولت، چونکہ یہ وہ کلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باقی مقتدر کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا جو قرآن میں موجود. بہت شکریہ مولانا ظاہر جمیل صاحب. لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں، میں نہیں جا رہا آج کہیں. عبد الباسط رانا صاحب بھی موجود ہیں. اب کہیں نہیں جانا. آپ چاہے گورنر صاحب بلائیں یا وزیر اعظم صاحب بلائیں، ان سے آپ ریکویسٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا. ناظرین، مختصر وقفے کے بعد آتے ہیں. دیکھتے رہیے پیارا رمضان.